Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. روح ایک عظیم تر نعمت. پھر یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کا، ان کے منافع، ادراک اور قوت کا مدار ایک ایسے لطیف بخار پر رکھا ہے جو اخلاط اربعہ سے نکلتا ہے. اس کا مستقر قلب ہے. یہ بخار قلب کی رگوں کے ذریعے تمام بدن میں پھیلتا ہے. جیسے ہی بدن کے اجزاء میں سے کسی جز میں یہ بخار پہنچتا ہے، اس میں حس و ادراک اور حرکت و قوت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے چراغ کو اگر پورے گھر میں پھیرایا جائے تو جہاں جہاں یہ چراغ پہنچے گا وہاں وہاں روشنی پہنچ جائے گی. گویا گھر کے کسی گوشے میں چراغ کا پہنچنا اس میں روشنی پھیلنے کا باعث ہوگا. اگرچہ یہ روشنی اللہ کی تخلیق اور اس کی اختراع ہے، لیکن اس نے اپنی حکمت سے چراغ کو روشنی کا سبب بنا دیا ہے. یہ لطیف بخار اتباع کی اصطلاح میں روح کہلاتا ہے. اس کا محل قلب ہے. چراغ کے ساتھ اس کی تمثیل اس طرح ہے کہ روح کو چراغ کی لو سے تشبیہ دی جائے اور قلب کو ظرف کہا جائے. جس طرح چراغ ہوتا ہے، دل کے اندر جو سیاہ خون ہوتا ہے وہ بتی کی مانند ہے، اور غذا اس کے لیے ایسی ہے جیسے چراغ کے لیے تیل، اور اس کے باعث تمام بدن میں پائی جانے والی حیات ایسی ہے جیسے چراغ کی وجہ سے مکان کے اندر کی روشنی. جس طرح تیل ختم ہو جانے کی وجہ سے چراغ بجھ جاتا ہے، اسی طرح روح کا چراغ اس وقت بجھ جاتا ہے جب اس کی غذا کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. نیز جس طرح کبھی کبھی بتی جل جاتی ہے اور راکھ بن جاتی ہے، یعنی اس میں تیل جذب کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، حالانکہ چراغ تیل سے لبریز ہوتا ہے، اس طرح وہ خون بھی جو دل میں ہے دل کی حرارت کی شدت سے جل جاتا ہے، اور غذا کے باوجود روح کا چراغ بجھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں قبول کی غذا کی استعداد ہی باقی نہیں رہتی کہ اس سے روح کا وجود برقرار رہے. جیسے راکھ میں تیل اس طرح جذب نہیں ہوتا کہ اس میں آگ قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. پھر جس طرح چراغ کبھی داخلی سبب مثلا تیل نہ رہنے یا بتی جل جانے کے باعث بجھ جاتا ہے، اسی طرح خارجی سبب سے بھی بجھ جاتا ہے، مثلا ہوا سے. اسی طرح روح کبھی اپنے داخلی سبب سے فنا ہو جاتی ہے اور کبھی خارجی سبب یعنی قتل کرنے سے معدوم ہو جاتی ہے. چراغ چاہے تیل ختم ہونے سے بجھے یا بتی جلنے سے یا کسی انسان کے پھونک مارنے سے یا ہوا کی زد میں آ جانے سے، کسی بھی طرح بجھے، اللہ کے حکم سے بجھتا ہے، اور یہ تمام امور تقدیر الہی کے مطابق عمل میں آتے ہیں. اسی طرح انسانی روح کا معاملہ بھی ہے. یہ کسی بھی طرح فنا ہو، کسی بھی سبب سے معدوم ہو، اللہ کے علم میں ہے، اس کی تقدیر ازلی کے بموجب ہے. الکتاب میں ہر روح کی انتہائی مدت مقرر ہو چکی ہے. جب یہ مدت پوری ہوگی، روح کا رشتہ جسم سے منقطع ہو جائے گا، اور یہ انقطاع اسی صورت میں ہوگا جس طرح کاتب ازل نے لکھ دیا ہے. جس طرح چراغ بجھ جائے تو مکان تاریک ہو جاتا ہے، اسی طرح روح نکل جائے تو تمام بدن میں تاریکی پھیل جاتی ہے، اور ان انوار کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جو روح سے حاصل کیے جا رہے تھے، یعنی احساس، ادراک، ارادے اور ان تمام امور کے انوار جن کو لفظ حیات شامل ہے. روح بھی ایک رمز ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف ایک بلیغ اشارہ ہے، اور اس مضمون کی صداقت کا اعلان ہے. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 109. اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے.
جو شخص یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود اس کی نعمتوں کا منکر ہو اور شکر ادا نہ کرے وہ کس قدر بدقسمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کس قدر دور ہے اور اس کے عذاب سے کتنا قریب ہے۔ روح کی مثال پر اعتراض۔ یہاں ہماری اس مثال پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے روح کو چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ بعض لوگ اسے ہماری جسارت بیجا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الروح من امر ربی۔ آپ نے روح کی یہ صفت بیان نہیں فرمائی جو ہم نے بیان کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے اعتراضات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کسی لفظ کے مشترک معانی پر توجہ دی جاتی۔ روح ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سے معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ان تمام معانی کا ذکر طوالت کا باعث ہے۔ ہم نے روح کو ایک جسم لطیف کہا ہے، اسے اتباع روح کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کی صفت، اس کا وجود، اعضاء میں اس کے جاری ہونے کی کیفیت اور اس کے ذریعے اعضاء اور قواں میں حاصل ہونے والے احساس کی معرفت حاصل کی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عضو سن ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روح کے جاری ہونے کی جگہ کوئی سدہ پڑ گیا ہے، اس لیے وہ سن ہو جانے والے عضو کا علاج نہیں کرتے بلکہ ان کی جگہوں پر توجہ دیتے ہیں جہاں سے اعصاب جنم لیتے ہیں اور جہاں سدے واقع ہوئے ہیں، اور وہ دوائیں تجویز کرتے ہیں جن سے سدے کھل جائیں۔ یہ روح اپنی لطافت کی بنا پر پٹھوں کے جال سے گزرتی ہے اور پٹھوں کے ذریعے دل سے گزر کر تمام جسم میں پھیلتی ہے۔ اتباع نے روح کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ اتنے پیچیدہ نہیں کہ سمجھ میں نہ آئیں، لیکن جہاں تک اصل روح کا سوال ہے جس کے فساد سے تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے جس کی صفت بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے۔ اس روح کے متعلق اگر کوئی سوال کیا جائے تو یہی کیا جائے گا کہ یہ ایک امر ربانی ہے اور عقلیں ان امور کا ادراک نہیں کر سکتی، بلکہ عام طور پر لوگ اس معاملے میں حیران رہ جاتے ہیں۔ اوہام اور خیالات تو اس کی حقیقت تک پہنچنے سے بہر صورت قاصر نظر آتے ہیں، جیسے آنکھ آواز کا ادراک کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ عقلیں جو جوہر و عرض کی قید میں گرفتار ہیں وہ ان امور کے اوصاف کا تحمل نہیں کر سکتیں۔ اس ادراک کے لیے ایک اور نور کی ضرورت ہے جو عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ یہ نور صرف عالم نبوت اور عالم ولایت کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقل کے ساتھ اس نور کی نسبت ایسی ہے جیسے وہم و خیال کے ساتھ عقل کی نسبت۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یکساں پیدا نہیں کیا۔ جس طرح ایک بچہ صرف محسوسات کا ادراک کر سکتا ہے، معقولات کا ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابھی وہ اس منزل پر نہیں پہنچا جہاں معقولات سے آگے کی چیزوں کا ادراک کر سکے۔ ماورا معقولات کا ادراک کرنا ایک اعلیٰ منزل اور اشرف مرتبہ ہے۔ یہاں سے آدمی اپنے ایمان و یقین کے نور سے بارگاہ حق کا ادراک کر لیتا ہے۔ یہ مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک کے بعد دوسرا حاصل کرتا ہے۔ اس بارگاہ حق کا ایک صدر مقام ہے اور اس کے اوپر ایک نہایت وسیع و عریض میدان ہے، اور اس میدان کے آغاز میں ایک دروازہ ہے جس پر ایک پاسبان متعین ہے۔ یہ پاسبان امر ربانی ہے، اور جو شخص اس دروازے تک نہ پہنچے یا اس کے پاسبان کا دیدار نہ کرے وہ میدان تک کیسے پہنچ سکے گا اور ان مشاہدات سے بہرہ اندوز کیسے ہوگا جو اس میدان میں قدم رکھنے کے بعد ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اکابر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے رب کو نہیں پہچانا۔ یہ امور جو ہم نے بیان کیے ہیں اتباع کے موضوع سے خارج ہیں، اسی لیے ان کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ اتباع جس معنی کو روح کہتے ہیں امر ربانی کے مقابلے میں اس کی حقیقت اس گیند سے زیادہ نہیں جسے بادشاہ اپنے بلے سے حرکت دے اور دیکھنے والا گیند دیکھ کر یہ کہے کہ میں نے بادشاہ کو دیکھ
لکھ لیا ہے۔ ظاہر ہے اس کا یہ کہنا خطا، وہم اور خام خیالی ہے، بلکہ طبی روح کو روح سمجھنا جسے امر ربانی کہتے ہیں فحش خطا ہے، کیونکہ وہ انسانی عقلیں جن کے باعث اوامر ربانی صادر ہوتے ہیں اور جن سے دنیاوی مصالح معلوم ہوتے ہیں، ان امور ربانیہ کے حقائق کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت بتلانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ کو یہ حکم دیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔ اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب میں اس کی حقیقت بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس کی نسبت اور فعل کا تذکرہ فرمایا، اس کی ذات یا وصف بیان نہیں فرمایا، نسبت ان الفاظ میں بیان فرمائی، قل الروح من امر ربی، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 85۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور فعل کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 30۔ اے اطمینان پانے والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب ہم پھر اپنے مقصود کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ہم کھانے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کر رہے تھے اور گفتگو کھانے کے آلات کی چل رہی تھی، وہ اصولی نعمتیں جن سے غذا حاصل ہوتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ غذائیں بے شمار ہیں اور ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے عجائبات شمار سے باہر ہیں۔ پھر ہر غذا کے اسباب کا سلسلہ بھی لامتناہی ہے۔ ان تمام عجائبات اور اسباب کا ذکر طوالت کا باعث ہے، اس لیے ہم اختصار کے ساتھ کچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ اصولی نعمتیں جن سے غذا حاصل ہوتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ غذائیں بے شمار ہیں اور ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے عجائبات شمار سے باہر ہیں۔ پھر ہر غذا کے اسباب کا سلسلہ بھی لامتناہی ہے۔ ان تمام عجائبات اور اسباب کا ذکر طوالت کا باعث ہے، اس لیے ہم اختصار کے ساتھ کچھ بیان کرتے ہیں۔ کھانے کی تین قسمیں ہیں، دوائیں، میوے، غذائیں۔ ہم ان تینوں میں سے صرف غذا کا ذکر کرتے ہیں، یہی اصل بھی ہے، اور غذا میں بھی گیہوں کو لے لیتے ہیں، طوالت کے خوف سے باقی تمام غذائیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں گیہوں کا ایک دانہ یا چند دانے مل جائیں اور تم انہیں کھا لو تو آئندہ کے لیے کچھ باقی نہ بچے گا اور چند دانوں سے پیٹ بھی نہ بھر پائے گا۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ گیہوں کے دانوں میں بڑھنے اور نمو پانے کی صلاحیت ہو تاکہ وہ تمہاری تمام ضرورت پوری کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے گیہوں کے دانے میں بھی غذا حاصل کرنے کی قوت پیدا کی ہے، جس طرح تمہارے اندر پیدا کی ہے۔ تم میں اور نباتات میں صرف حس اور حرکت کا فرق ہے۔ جہاں تک غذا حاصل کرنے کا سوال ہے، اس میں تم اور نبات دونوں مشترک ہو۔ نبات پانی سے غذا حاصل کرتی ہے اور اپنی رگوں اور جڑوں کے ذریعے پانی اپنے باطن میں جذب کرتی ہے، جس طرح تم غذا حاصل کرتے ہو اور رگوں کے ذریعے جسم میں جذب کر لیتے ہو۔ ہم ان آلات کا ذکر کر کے کلام کو طول نہیں دینا چاہتے جن کے ذریعے نبات پانی جذب کرتی ہے، مگر اس کی غذا ضرور بیان کرتے ہیں۔ ہر چیز کی غذا مخصوص ہے۔ جس طرح تم مٹی اور لکڑی سے غذا حاصل نہیں کر سکتے اور اس سے پیٹ نہیں بھر سکتے بلکہ ایک مخصوص کھانے کے محتاج رہتے ہو، اسی طرح گیہوں کا دانہ بھی ہر چیز سے غذا حاصل نہیں کر سکتا بلکہ ایک مخصوص چیز کا محتاج رہتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تم گھر میں کہیں ایک دانہ رکھ دو تو وہ بڑھے گا نہیں، کیونکہ وہاں اسے صرف ہوا گھیرے رہتی ہے اور صرف ہوا اس کے لیے غذا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔
اسی طرح اگر تم پانی میں ڈال دو گے تب بھی نہیں بڑھے گا، بلکہ اگر کسی زمین میں چھوڑ دو گے جہاں پانی نہیں ہوتا تب بھی نہیں بڑھے گا، بلکہ اس کی نمو اور بڑھوتری کے لیے ایسی زمین کا ہونا ضروری ہے جس میں پانی ہو اور وہ پانی مٹی میں مل گیا ہو۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 29۔ سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون پیدا کیے۔ پھر گیہوں کی کاشت کے لیے محض پانی اور مٹی کافی نہیں ہے۔ اگر تم کسی تر، سخت اور ٹھوس زمین میں دانہ ڈال دو گے تو وہ اگ نہیں سکے گا، کیونکہ ہوا موجود نہیں ہے۔ اس لیے کسی ایسی زمین میں دانہ ڈالنا چاہیے جو گیلی ہو اور اس حد تک نرم ہو کہ اس میں ہوا گزر سکے۔ پھر ہوا خود بخود اندر نہیں پہنچتی جب تک آندھی کے ذریعے اسے حرکت نہ دی جائے اور اس طرح نہ مارا جائے کہ ہوا خود بخود زمین کے اندر گھستی چلی جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 22۔ اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ تیز ہوائیں پانی، ہوا اور زمین کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیتی ہیں۔ پھر اگر تم نے یہ کاشت سخت سردی کے موسم میں شروع کی ہے تو تم کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اس کے لیے موسم ربیع اور موسم صیف کی حرارت ضروری ہے، کیونکہ تمہاری غذا گیہوں کو 4 چیزوں کی ضرورت ہے: پانی، ہوا، مٹی اور حرارت۔ ان میں سے ہر چیز مختلف چیزوں کی محتاج ہے۔ تم خود غور کر سکتے ہو، مثلا پانی کے لیے دریاؤں، نہروں، چشموں اور تالابوں کی ضرورت ہے۔ ان سے پانی حاصل کیا جاتا ہے اور کھیتوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ تمہاری سہولت کے لیے اللہ نے دریا پیدا فرمائے، چشمے نکالے اور ان سے نہریں جاری کیں۔ اگر یہ آبی وسائل نہ ہوتے تو کھیتی کرنا کس قدر مشکل ہوتا۔ اگر زمین اتنی بلندی پر واقع ہو جہاں نہروں وغیرہ سے پانی نہیں پہنچایا جا سکتا، اس کے لیے بادل پیدا فرمائے۔ ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ان کے بے پناہ وزن کے باوجود اپنے کاندھوں پر لیے پھرتی ہیں، اور ربیع و خریف کے موسموں میں جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ بادل حکم الہی سے اسی قدر برستے ہیں۔ یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالی نے پہاڑوں پر چشمے پیدا فرمائے اور پہاڑوں کو ان چشموں کا محافظ بنایا۔ یہ چشمے سبک روی سے بہتے ہیں اور نشیب میں رہنے والوں کو فیضیاب کرتے ہیں۔ اگر یہ چشمے اپنی پوری رفتار سے بہیں تو جل تھل کر دیں، تمام آبادیاں تہے آب ہو جائیں۔ پہاڑوں، دریاؤں، بادلوں اور بارشوں میں اللہ تعالی کی نعمتیں احاطہ شمار سے باہر ہیں۔ پھر کیونکہ پانی اور مٹی دونوں بارد ہیں، اسی لیے ان دونوں کے اختلاط سے حرارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سورج کو مسخر فرمایا اور اسے کھیتوں کو گرم کرنے کی ذمہ داری تفویض کی۔ سورج کروڑوں میل دور ہے۔ یہ خدا تعالی کی قدرت ہے کہ وہ اتنے دور واقع ہونے کے باوجود حرارت فراہم کرتا ہے۔ پھر اسے وہ فاصلہ دیا جس سے دونوں موسموں سرد و گرم کا امتیاز باقی رہ سکے۔ آفتاب کی تخلیق میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہم نے صرف اس حکمت کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق تمہاری کاشت سے ہے۔ جب پودے زمین سے اونچے اٹھ جاتے ہیں اور ان پر پھل لگنے لگتے ہیں تو وہ ابتدا میں سخت سبز اور کچے ہوتے ہیں، اور انہیں نرم کرنے، ان کو فطری رنگ دینے اور پکانے کے سلسلے میں ایک رطوبت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے چاند پیدا فرمایا اور اس میں رطوبت کی صلاحیت پیدا فرمائی۔
فرمائی، جیسا کہ سورج میں گرم کرنے کی خاصیت پیدا کی، چاند پھلوں اور میووں کو پکاتا ہے اور انہیں ان کا قدرتی رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی درخت کسی ایسی جگہ واقع ہو جہاں چاند اور سورج کی روشنی نہ پہنچ سکے تو وہ درخت بیکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بڑے درختوں کے سائے میں اگنے والے چھوٹے پودے جو روشنی سے محروم رہتے ہیں اپنے نشو و نما کے کمال کو نہیں پہنچتے۔ چاند کی اس خاصیت کہ وہ رطوبت بخشتا ہے کا اندازہ تم اس طرح کر سکتے ہو کہ چاندنی راتوں کو طول دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ موضوع اس قدر تفصیلی ہے کہ کبھی تمام نہ ہو پائے گا۔ اصولی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آسمان میں کوئی ستارہ ایسا نہیں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ جس طرح چاند میں رطوبت اور سورج میں حرارت ہوتی ہے، اسی طرح باقی ستاروں میں بھی کوئی نہ کوئی افادیت موجود ہے۔ ستاروں میں اس قدر نعمتیں پنہاں ہیں کہ انسان ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتیں تو گویا ان کا پیدا کرنا لغو ہوتا اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ صحیح نہ ہوتا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 191۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لایانی نہیں پیدا کیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 38۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم عبث فعل کرنے والے ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں، جس طرح تمہارے جسم کا کوئی عضو بیکار نہیں ہے بلکہ ہر عضو کے ساتھ فوائد وابستہ ہیں، اسی طرح عالم کے جسم کا کوئی عضو بھی بیکار نہیں ہے بلکہ ہر عضو سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ عالم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص، اور اس کی آحاد کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کے اعضاء۔ جس طرح تمہیں اپنے اعضاء سے تقویت ملتی ہے، اسی طرح عالم کو بھی اپنے اعضاء سے تعاون ملتا ہے۔ اس ایجاز کو تفسیر میں بدلنے کی گنجائش نہیں، ورنہ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے چاند، سورج اور ستاروں کو جن حکم اور مصالح کے لیے مسخر کیا ہے ان کی تسخیر پر ایمان لانا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت نے نجومیوں اور علم نجوم کی تصدیق سے منع فرمایا ہے۔ تمہارا کہنا اس لیے صحیح نہیں کہ علم نجوم کی تصدیق سے شریعت نے ان دو باتوں کی وجہ سے مخالفت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ ان علوم کی تصدیق کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نجوم اپنے آثار کے لیے خود ہی مؤثر اور اپنے افعال کے خود ہی فاعل ہیں، وہ اپنے خالق اور کائنات کے مدبر سے مقہور اور مسخر نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے یہ عقیدہ کفر ہے، اس لیے اسے منع کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کچھ منجمین کہتے ہیں اگر ان کو من و ان صحیح جانا جائے اور ان کی تصدیق کی جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ علم اندازوں پر مبنی ہے، حقائق پر نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں حقیقت میں بھی وہی ہو۔ احکام نجوم کا علم بعض انبیاء کرام کو بطور معجزہ عطا ہوا تھا، بعد میں یہ علم باقی نہیں رہا۔ جو کچھ صحیح تھا اس میں غلط کی آمیزش ہو گئی۔ عام لوگ اپنے قصور عقل اور عجز فہم کے باعث غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان آثار کو صحیح مانتا ہے جو ان کواکب کے عمل سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان آثار کا ظہور دراصل خالق کائنات کی حکمت کے مظاہر ہیں تو یہ صحیح ہے، اس سے دین میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ لیکن نہ جاننے کے باوجود یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ان کواکب کے تمام آثار سے واقف ہیں غلط ہے اور دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر تم نے اپنے کپڑے
کپڑے دھوئے ہوں اور تم انہیں سکھانے کا ارادہ رکھتے ہو، اور کوئی شخص تم سے یہ کہہ دے کہ دھوپ پھیلی ہوئی ہے، ہوا چل رہی ہے، تم اپنے کپڑے دھوپ میں پھیلا دو، سوکھ جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی تکذیب کرنے بیٹھ جاؤ اور اسے جھوٹا ثابت کرو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا رنگ سیاہ سیاہ سا نظر آ رہا ہو اور تمہارے پوچھنے پر وہ یہ بتلائے کہ میں دھوپ میں چل کر آ رہا ہوں، اس لیے میرے چہرے کے رنگ میں تغیر ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے دروغ گو کہو اور اس سے پوچھو کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورج رنگ کے تغیر میں مؤثر ہے۔ اسی پر دوسرے آثار کو قیاس کیا جا سکتا ہے، تاہم بعض آثار معلوم ہوتے ہیں اور بعض مجہول۔ جو مجہول ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ وہ ہمارے علم میں ہیں۔ جو معلوم ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہیں، جیسے سورج سے دھوپ اور گرمی کا اثر، اور بعض ایسے ہیں جو سب کو معلوم نہیں، جیسے چاندنی سے زکام ہو جانا۔ بہرحال کواکب بیکار پیدا نہیں کیے گئے، ان میں بے شمار حکمتیں مخفی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ تلاوت فرماتے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 191۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لایانی پیدا نہیں کیا ہے، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو آیت پڑھے اور اکڑ میں رہے۔ یہ ثعلبی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے معانی پر غور و فکر کرے۔ آسمان و زمین کے ملکوت پر اس کی نظر صرف رنگ و حیت، عرض و طول تک محدود نہ ہو۔ یہ باتیں تو چوپائے بھی معلوم کر لیتے ہیں، انسان کی نظر اس سے آگے جانی چاہیے اور اسے ان کی حکمتوں پر غور کرنا چاہیے، اور ان حکمتوں کے ذریعے حقیم مطلق کی عظمت اور جلالت کا احساس کرنا چاہیے۔ آسمانوں کے ملکوت، چاند، سورج، ستارے ہیں، آفاق و انفس اور حیوانات میں اللہ تعالیٰ کی صنعت و حکمت کے بے شمار عجائب ہیں۔ ان کی معرفت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ اگر کسی مخصوص عالم سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی تصانیف کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب بھی کوئی تصنیف ملتی ہے اس کا نہایت شوق و ذوق سے مطالعہ کرتا ہے، ساتھ ہی پرانی کتابوں میں بھی پوری دلچسپی لیتا ہے، اپنے محبوب عالم کی تحقیقات ذہن نشین کرتا ہے اور سارے زمانے میں گاتا پھرتا ہے۔ یہ دنیا بھی تو اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے اور وہ مصنفین بھی اللہ کی تصنیف ہیں جو عجیب و غریب تصانیف منظر عام پر لاتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی کتاب پسند آئے تو تم اس کے مصنف کی شان میں مدح سرائی نہ کرو، بلکہ اس ذات کا شکر ادا کرو جس نے ایسا مصنف بنایا اور اس کے ذریعے علوم کے مخفی خزانوں سے پردہ ہٹایا۔ اگر تمہیں کہیں کٹ پتلیاں ناچتی ہوئی اور اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے ناظرین کی دل بستگی کا سامان فراہم کرتی ہوئی نظر آئیں تو تمہیں ان پر حیرت نہ کرنی چاہیے۔ یہ تو کپڑے سے بنی ہوئی بے جان مورتیاں ہیں۔ اصل تماشا وہ دکھلا رہا ہے جو پردے کے پیچھے سے انہیں کنٹرول کر رہا ہے اور ان کو نظر نہ آنے والے دھاگوں اور بالوں کے ذریعے حرکت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بھی دنیا کی ہر حرکت میں اس کا پرتو دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، اس کے اسباب کا سلسلہ مسبب الاسباب پر منتہی ہوگا۔ چنانچہ نباتات کی غذا پانی، ہوا، سورج اور چاند کی روشنی ہے۔ چاند سورج کے لیے افلاک ہیں جن سے یہ وابستہ ہیں، افلاک کے لیے حرکتیں ہیں۔ آسمانی فرشتے انہیں حرکت دینے پر مامور ہیں اور یہ فرشتے اللہ کے حکم و اشارے پر مفروضہ فرائض انجام دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ ایک عمل دوسرے کا سبب بنتا ہے اور دوسرا تیسرے کا، یہاں تک کہ سلسلہ خدائے واحد تک جا پہنچتا ہے۔ غذاؤں کے نقل و حمل میں اللہ کی نعمتیں۔
یہ غذائیں ہر جگہ نہیں ملتیں، بلکہ ان کے وجود کی مخصوص شرائط ہیں۔ بعض جگہوں پر دستیاب ہوتی ہیں اور بعض جگہوں پر دستیاب نہیں ہوتیں، جبکہ ان غذاؤں کے استعمال کرنے والے تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن تک غذاؤں کے نقل و حمل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ ہوتیں تو یہ بیچارے بھوکے مر جاتے۔ ان لوگوں تک غذائیں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو مسخر فرمایا، ان کے دلوں پر مال کی حرص اور نفع کی خواہش مسلط فرمائی، جبکہ اکثر اوقات انہیں اس مال سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا جسے وہ زندگی بھر کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ کبھی وہ اپنی مال بردار کشتیوں سمیت سمندروں میں غرق ہو جاتے ہیں، کبھی راہزن انہیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی دشت و صحرا کی سختیاں برداشت نہیں کر پاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں لاوارث مال سمجھا جاتا ہے اور حکومت کے خزانوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ تجارتی اسفا کامیاب ہو بھی جائیں تو جمع پونجی ورثہ کے ہاتھ لگتی ہے اور وہ خوب داد عیش دیتے ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر غفلت اور جہالت کے پردے ڈال دیے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، لیکن پیسے کی محبت انہیں خطروں اور مشقتوں کو جھیلنے پر آمادہ کر لیتی ہے۔ وہ نفع کی طلب میں سختیاں جھیلتے ہیں، خطروں سے کھیلتے ہیں، سمندر کے سفر میں ہواؤں سے لڑتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں مغرب سے مشرق تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بحر و بر میں سفر کرنے کے ذرائع پیدا کیے اور ان ذرائع کی فراہمی کا طریقہ سکھلایا۔ مثلاً یہ سکھلایا کہ کشتیاں کیسے بنائی جاتی ہیں، ان پر کس طرح سواری کرتے ہیں، کیسے مال لاتے ہیں، پھر حیوانات پیدا کیے اور انہیں بار برداری کے لیے مسخر کیا، پھر جو جانور بار برداری اور سواری کے لیے موزوں ہیں انہیں ان کے مناسب اوصاف عطا کیے۔ مثلاً گھوڑے کو برق رفتاری دی، گدھے کو صبر و تحمل دیا، اونٹ میں کم کھانے اور زیادہ سے زیادہ مشقت برداشت کرنے کی قوت بخشی۔ تم ہی میں سے بہت سے انسانوں کو وہ بحر و بر میں کشتیوں اور ان جانوروں کے ذریعے دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پھراتا ہے تاکہ وہ تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہیں فراہم کر سکیں، اور جو چیزیں تم سے زائد ہیں وہ تم سے دور رہنے والے ان کے محتاج ہیں ان تک پہنچا سکیں۔ پھر حیوانات کی غذائیں بھی پیدا کیں، یعنی ان کے آب و دانہ اور دیگر ضروریات کا انتظام بھی کیا، اور وہ چیزیں بھی پیدا فرمائیں جن سے کشتیاں بنتی ہیں۔ بہرحال غذاؤں کی نقل و حمل کے سلسلے میں جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے وہ بھی ناقابل شمار ہیں۔ غذا کی تیاری میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، دنیا میں جو چیزیں نباتات یا حیوانات میں سے کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں وہ جوں کی توں کھائی نہیں جاتیں، اور نہ انہیں اس طرح کھانا ممکن ہے، بلکہ کھانے کے لیے انہیں اس قابل کرنا ضروری ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان اسے حلق سے اتار سکے۔ پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ جتنی چیزیں کھانے کی ہیں ان کے تمام اجزاء کھا لیے جائیں، بلکہ بعض اجزاء پھینک دیے جاتے ہیں اور بعض استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم تمام غذاؤں کا الگ الگ جائزہ نہیں لے سکتے، اس لیے صرف ایک غذا کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے روٹی۔ یہ غذا اپنی پیدائش سے ہمارا نوالا بننے تک کتنے مراحل سے گزرتی ہے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل سطور سے کیا جا سکتا ہے۔ جب تم روٹی کی اصل گیہوں کو کاشت کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو سب سے پہلے زمین کی درستی کا مسئلہ سامنے آتا ہے، یعنی پہلے زمین میں جوتتے ہو اور اس کے لیے بیل استعمال کرتے ہو، پھر دانہ ڈالتے ہو، پھر ایک مدت تک اس کی آبیاری کرتے ہو، خرد رو پودوں سے بچاتے ہو اور اس میں کھاد ڈالتے ہو۔ جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو اسے کاٹتے ہو، گاہتے ہو، اناج کے دانے الگ الگ کرتے ہو، پھر پیستے ہو، گونتے ہو، اس کے بعد آگ پر پکاتے ہو۔ اس سلسلے میں جتنے مرحلے ہم نے بیان کیے ہیں اور جتنے چھوڑ دیے ہیں انہیں شمار کرو، اور ان لوگوں کی تعداد بھی شمار کرو جو ان مختلف مراحل سے تمہاری غذا کو بسلامت گزارنے پر مامور ہیں۔ لوہے، لکڑی اور پتھر کے وہ آلات بھی گنو جو ان تمام مراحل میں کام آتے ہیں، پھر ان کاریگروں پر نظر ڈالو جو کرنے، پیسنے اور روٹی پکانے کے سلسلے میں استعمال ہونے والے آلات بنانے اور ان کی اصلاح و مرمت کا کام کرتے ہیں۔
گویا تم ایک روٹی حاصل کرنے کے لیے لوہار اور بڑھئی تک کے محتاج ہو۔ پھر لوہار لوہے، تانبے اور سیسے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے پہاڑ پیدا کیے، پتھر بنائے، کانیں پیدا کیں، پھر زمین بھی مختلف بنائیں۔ بعض زمینیں غذاؤں کے لیے مخصوص بنائیں۔ اگر تحقیق کی جائے تو تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ گیہوں کے دانے گول روٹی بننے تک اور تمہاری غذا کی صلاحیت پانے تک کم از کم 1000 افراد کے ہاتھوں سے گزرتے ہیں۔ ابتدا اس فرشتے سے ہوتی ہے جو بادل ہنکانے پر مامور ہے۔ جب فرشتے اپنے اعمال سے فارغ ہوتے ہیں تب انسانوں کا عمل شروع ہوتا ہے۔ پھر جب وہ گول ہو جاتی ہے تو اس کے طلبگار 7000 کاریگر ہوتے ہیں، جن میں سے ہر کاریگر ایسی اصل چیزیں بناتا ہے جن سے مخلوق کی مصالح پوری ہوتی ہیں۔ پھر آلات میں انسانی اعمال کی کثرت پر غور کرو۔ سوئی ایک چھوٹا سا آلہ ہے جو لباس سینے کے کام آتا ہے اور لباس تمہیں سردی سے بچاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی سوئی لوہے کے اس ٹکڑے سے جس سے سوئی بنائی جا سکتی ہو مکمل ہونے تک کم از کم 25 مرتبہ کاریگر کے ہاتھوں سے گزرتی ہے، اور ہر مرتبہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالی شہروں میں اجتماعیت پیدا نہ کرتا اور بندوں کو مسخر نہ کرتا تو کوئی بھی انسانی ضرورت پوری نہ ہو پاتی۔ مثلا تمہیں کھیتی کاٹنے کے لیے درانتی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم عمر تمام کر دیتے، یہ درانتی نہ بنا پاتے۔ کس قدر عظیم ہے وہ ذات جس نے منی کے ایک گندے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے عجیب و غریب چیزیں بنانے کی عقل عطا کی۔ مثلا کینچی ایک حقیر سا آلہ ہے، اس کی 2 پتیاں ایک دوسرے پر رہتی ہیں، مگر کپڑا، کاغذ وغیرہ چیزیں تیزی سے کاٹ دیتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے زمانے کے لوگوں پر کینچی بنانے کا طریقہ واضح نہ کرتا اور اب ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے کیا کریں۔ اگر ہمیں عقل مکمل ملتی اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا کی جاتی تب بھی ہم محض یہ آلہ بنانے سے قاصر رہتے، چہ جائی کا دوسرے آلات بناتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اندھوں کو بیناؤں کے ساتھ کر دیا کہ وہ انہیں راہ دکھلا سکیں۔ یہ آلات، یہ کاریگر تمہارے لیے کتنے ضروری ہیں یہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ فرض کرو تمہارے شہر میں کوئی تہان یعنی آٹا پیسنے والا، لوہار، جولاہا یا حجام وغیرہ نہ ہو تو تمہیں کتنی زبردست مشکلات برداشت کرنی ہوں گی اور کیسی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں سے متعلقہ معاملات میں تم کس قدر پریشان ہوگے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بعض بندوں کو بعض کے لیے مسخر کر دیا یہاں تک کہ اس کی مشیت پوری ہوئی، اس کی حکمت تمام ہوئی۔ غذا تیار کرنے والوں میں اللہ کی نعمتیں، اگر یہ تمام اہل حرفت اور غذائیں تیار کرنے والے رائے اور طبیعت میں مختلف ہو جائیں تو ایک دوسرے سے دور رہیں، جس طرح 2 وحشی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، نہ حریف کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، نہ یہ لوگ ایک مقصد پر، ایک غرض پر متحد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں الفت پیدا کی، ان میں انس و محبت کے جذبات پیدا کیے۔ قرآن کریم میں ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 63۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔ چنانچہ اسی الفت، یگانگت اور اتحاد و تباہی کے باعث لوگ جمع ہوئے، انہوں نے ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کیا، شہر بسائے، بستیاں آباد کیں، رہنے کے لیے گھر تعمیر کیے، ایک دوسرے سے متصل، ایک دوسرے کی دیوار کے سائے میں بازار بنائے، ان میں قریب قریب دکانیں رکھیں، خلق کی تمام مصالح پوری کرنے کے لیے کارخانے قائم کیے، غرض یہ کہ ایک انسان سے دوسرے کی اور دوسرے سے تیسرے کی ضرورت وابستہ کی۔
پھر کیونکہ انسان کی طبیعت میں حرص و حسد بھی ہے، غصہ اور غضب بھی ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑتے ہیں۔ خاص طور پر وہ دو آدمی ضرور لڑ پڑتے ہیں جن کے مقاصد میں اشتراک ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ جھگڑے ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان جھگڑوں سے نمٹنے کے لیے اور لوگوں کو امن و سکون سے زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ان پر حکمران مقرر کیے، انہیں قوت دی، سہولتیں فراہم کی، رعایا کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبہ پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کے احکام پر عمل کریں اور سرکشی کر کے ملکی نظام کو درہم برہم نہ کریں۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان سلاطین اور حکمرانوں کو ملکوں کا نظم و نسق صحیح رکھنے کا سلیقہ سکھلایا۔ انہوں نے ملک کو مختلف حصوں میں اور ان حصوں کو متعدد بڑے شہروں، بستیوں اور قریوں میں تقسیم کر دیا، گویا ہر شہر ایک مستقل ملک ہے، ہر حصہ اپنی جگہ مستقل ہے۔ یہ تمام حصے اور شہر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، جیسے ایک شخص کے اجزاء، ان میں سے بعض کو بعض سے نفع ہوتا ہے۔ پھر ان حکام نے ہر شہر میں اپنا ماتحت، ایک حاکم، ایک قاضی اور ایک کوتوال مقرر کیا اور لوگوں کو زبردستی امن اور عدل کے قوانین کا پابند بنایا اور ان میں باہمی موافقت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ ایک معمولی قصاب اور ایک حقیر نانبائی شہر کے تمام اہل حرفت اور اصحاب پیشہ سے نفع اٹھاتا ہے اور تمام ہنرمند اور پیشہ ور اس سے منتفع ہوتے ہیں۔ حجام کسان سے اور کسان حجام سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سب سلطان کی قائم کردہ تربیت کے تحت مرتب، اس کے ضبط کے تحت منضبط اور اس کی جمع کے تحت مجتمع رہتے ہیں۔ عام زندگی پر کوئی خلل نہیں پڑتا، ایک ضابطے اور اصول کے مطابق سب اپنی روش، اپنی ڈگر پر گامزن رہتے ہیں۔ جس طرح اعضائے بدن میں سے ہر عضو اپنا اپنا فرض ادا کرتا ہے اور دوسرے اعضاء کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا انعام، اس کا کرم اور احسان دیکھیے کہ اس نے صرف سلاطین کو سلطنت اور حکمرانوں کو حکمرانی دے کر مطلق العنان نہیں بنایا، بلکہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ سلاطین کی اصلاح کریں۔ انبیاء علیہم السلام نے انہیں اپنی رعایا کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنے کے طریقے بتلائے، سیاسی قوانین سے آگاہ کیا، امامت اور سلطنت کے ضابطے بیان فرمائے اور فقہ کے ان مسائل سے مطلع کیا جن کے ذریعے وہ اپنے دین اور دنیا کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام کی اصلاح فرمائی اور فرشتوں میں سے ایک کو دوسرے کا مصلح بنایا، اور انتہا اس مقرب فرشتے پر ہوئی جس کے اور رب العالمین کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ گویا دنیا اصلاح اعمال کے ایک فطری ترتیب ہے۔ نانبائی روٹی پکاتا ہے، پیسنے والا گیہوں کی اصلاح کرتا ہے یعنی اسے پیستا ہے، کاشتکار غلے کی اصلاح کاٹنے سے کرتا ہے، اور لوہار کاشتکاری کے آلات کی اصلاح کرتا ہے، بڑھئی لوہار کے آلات کی اصلاح کرتا ہے۔ دوسرے ان تمام پیشہ وروں اور کاریگروں کا یہی حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے استعمال میں آنے والے آلات کی اصلاح کرتے ہیں۔ بادشاہ ان سب کی اصلاح کرتا ہے، انبیاء کرام کی اصلاح کرتے ہیں جو ان کے وارث ہیں، اور علماء سلاطین کی اصلاح کرتے ہیں، ملائکہ انبیاء کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ رب کائنات پر منتہی ہوتا ہے جو ہر نظام کا سرچشمہ ہے، ہر حسن، ہر خوبی کا مطلع ہے اور ہر ترتیب و تالیف کا مظہر ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی رب ارباب اور مسبب الاسباب کی نعمتیں ہیں۔ اگر اس کا کرم اور فضل شامل حال نہ ہوتا اور وہ اپنی کتاب میں یہ ارشاد نہ فرما دیتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 69، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے،
تو ہمیں یہ نعمتیں بھی میسر نہ ہوتیں جو اس کی نعمتوں کے بحر ناپید کنار کا ایک قطرہ ہیں، اگر اس نے اپنے اس اعلان کے ذریعے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سے ہمارے حوصلے پست نہ کر دیے ہوتے تو ہمیں بھی نعمت شماری کا شوق چراتا۔ اچھا ہی ہوا جو اس نے ہمارے شوق کو مہمیز نہیں کیا، ورنہ سمندر کو کون عبور کر سکتا ہے جس کا کنارہ معدوم ہو؟ پھر نعمت شماری سے فائدہ بھی کیا اس طرح وہ نعمتیں ہمیں مل جائیں گی جو ہماری قسمت میں نہیں ہیں، یا وہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی جو ہمیں ملنی ہیں؟ جو چیز وہ عطا کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز وہ نہیں دیتا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہم تو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے دل کی یہ آواز سنتے ہیں، لمن الملک اليوم اللہ واحد القہار، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 16۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کافروں سے ممتاز کیا اور عمریں گزرنے سے پہلے یہ آواز سنا دی۔ فرشتوں کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں۔ تمہارے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کی اصلاح ہوتی ہے، وحی اور ہدایت کے لیے انہیں واسطہ بنایا جاتا ہے، لیکن تمہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتوں کا صرف یہی کام ہے کہ وہ انبیاء تک وحی پہنچاتے ہیں اور انہیں ہدایت کی راہ دکھلاتے ہیں۔ ملائکہ اپنی کثرت تعداد اور کثرت مراتب کے باوجود بحیثیت مجموعی 3 طبقوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں: زمین کے فرشتے، آسمانی فرشتے، عرش کے حاملین فرشتے۔ ان طبقات میں سے ہم صرف ان فرشتوں کا ذکر کریں گے جو تمہاری غذا پر متعین ہیں۔ رشد و ہدایت کے فرشتے یہاں زیر بحث نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ انسانی بدن کا کوئی جز یا نباتات کے جسم کا کوئی حصہ اس وقت تک غذا نہیں پاتا جب تک اس پر کم سے کم 7 یا 10 یا 100 فرشتے متعین نہ ہوں۔ غذا کے معنی یہ ہیں کہ اس کا جز اس جز کے قائم مقام بنے جو ضائع ہو گیا۔ یہ غذا آخر میں خون بن جاتی ہے، پھر ہڈی اور گوشت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس عمل کے بعد غذا مکمل ہوتی ہے۔ خون اور گوشت دونوں اجسام ہیں، انہیں قدرت، معرفت اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ نہ اپنے آپ حرکت کر سکتے ہیں نہ خود متغیر ہو سکتے ہیں۔ محض طبیعت سے غذا مختلف شکلوں میں تبدیل نہیں ہو سکتی، جیسے گیہوں نہ خود پستا ہے، نہ گنتا ہے، نہ روٹی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی تاہن اسے نہ پیسے، کوئی آجن اسے نہ گوندھے، کوئی خباز اس کی روٹی نہ بنائے، اسی طرح خون خود بخود گوشت، ہڈی، پٹھوں اور رگوں میں تبدیل نہیں ہوتا جب تک کوئی صانع نہ ہو، اور باطن میں صانع فرشتے ہیں، جس طرح ظاہر میں شہر کے افراد صانع ہیں۔ اللہ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ پہلے ظاہر میں غذا کے تمام اسباب مہیا فرمائے، پھر باطن میں فرشتوں کو متعین کیا کہ وہ تمہاری غذا کو بدن کے مختلف حصوں میں پہنچا دیں۔ تمہیں جس طرح ظاہری نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اسی طرح باطنی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔ غذا کو تحلیل ہونے اور جزو بدن بننے کے لیے مختلف فرشتوں کی اعانت کی ضرورت ہے۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو غذا کو گوشت اور ہڈی کے پاس پہنچاتا ہے، کیونکہ غذا خود بخود حرکت نہیں کر سکتی۔ دوسرا فرشتہ غذا کو وہیں روکے رکھنے پر مامور ہے۔ تیسرا فرشتہ وہ ہے جو غذا سے خون کی شکل دور کرتا ہے۔ چوتھا وہ ہے جو غذا کو گوشت یا ہڈی یا رگ وغیرہ کی صورت میں بدل دیتا ہے۔ پانچواں وہ ہے جو غذا ضرورت سے زائد ہو اسے جسم سے دور کرے۔ چھٹا وہ ہے جو غذا کو اس کے مناسب مقام پر پہنچائے، مثلا غذا کے اس حصے کو جس میں گوشت بننے کی اہلیت ہو گوشت سے ملحق کرے، اور جس میں ہڈی بننے کی صلاحیت ہو اسے ہڈی سے ملائے تاکہ علیحدہ نہ رہ جائے۔ ساتویں فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ
کہ وہ اس اتصال میں اصل مقدار کی رعایت کرے، یعنی جو چیز گول ہے اسے اتنی غذا فراہم کرے کہ اس گولائی پر اثر انداز نہ ہو، جو عضو عریض ہے اس کا عرض اپنی جگہ برقرار رہے، جو عضو کی حیت بدنمائی کی حد تک تبدیل نہ ہو۔ مثلا ناک میں اگر ران کے برابر گوشت رکھ دیا جائے تو ناک بڑی ہو جائے گی، چہرہ خوفناک حد تک کریہا ہو جائے گا، بلکہ جس عضو کو جس قدر گوشت کی ضرورت ہے اسی قدر ملے، مثلا ناک کا 7واں پن، اس کا ابھار، اس کے نتنوں کی چوڑائی، اندرونی خلا سب جوں کی توں رہیں، یا تمام اعضاء کی جسامت کے ساتھ ساتھ بڑھیں، جیسے بچے کی ناک اس کے بدن کے باقی حصوں کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح پلکیں باریک رہنی چاہیے، ڈھیلے میں صفائی ہونی چاہیے، رانیں موٹی، ہڈیاں سخت ہونی چاہیے، یعنی ہر عضو کے پاس غذا کی مقدار پہنچنی چاہیے جس کی اس کی حیت، شکل اور جسامت وغیرہ متقاضی ہو، ورنہ صورت مسخ ہو کر رہ جائے گی، بعض اعضاء بڑھ جائیں گے، بعض کمزور رہ جائیں گے۔ اگر یہ فرشتہ تقسیم و تفریق میں عدل ملحوظ نہ رکھے اور بہت سا گوشت مثلا سر اور اس کے متصل اعضاء میں ملا دے اور ایک پاؤں کو محروم کر دے تو وہ پاؤں ایسا ہی رہ جائے جیسا بچپن میں پتلا اور کمزور تھا، اور باقی اعضاء بدن بڑھ جائیں گے، گویا ایک ایسا شخص معرض وجود میں آ جائے گا جس کا ایک پاؤں بچوں کا ہے اور باقی اعضاء مکمل مرد کے ہیں۔ خون اپنی سرشت سے مغیر نہیں، تمہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ خون اپنی طبیعت کے باعث خود اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے۔ جو شخص جسمانی تبدیلی کو خون پر یا طبیعت پر محمول کرتا ہے وہ جاہل ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے تمہارے جسمانی نظام میں تبدیلیوں پر متعین ہیں۔ یہ زمینی ملائک جب تم خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہو تمہارے ساتھ مشغول ہوتے ہیں اور تمہارے باطن میں غذا اصلاح کرتے ہیں۔ تمہیں ان کی اصلاح و تغیر کی اطلاع بھی نہیں ہو پاتی، حالانکہ وہ تمہارے ہر جزو بدن میں داخل رہتے ہیں اور مفروضہ فرض ادا کرتے ہیں، چاہے وہ جز کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ دل اور آنکھ جیسے بعض اجزاء کو 100 سے زائد فرشتوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اختصار کے پیش نظر ہم اس ضرورت کی تفصیل ترک کیے دیتے ہیں۔ زمین کے فرشتوں کو آسمانی فرشتوں سے مدد ملتی ہے، اس میں کیا ترتیب ہے اور اس مدد کا کیا طریقہ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آسمانی فرشتے حاملین عرش سے مدد پاتے ہیں، ان سب کو خالق کائنات رب ارباب قاضی الحاجات کی بارگاہ سے تائید، ہدایت، تسدید اور توفیق کی نعمتیں ہر لمحہ ہر آن حاصل رہتی ہیں۔ روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتے آسمانوں، زمینوں کے نباتات اور حیوانات کے اجزاء پر مامور ہیں، بلکہ ابر و باران پر بھی خدا کے حکم سے ان کا حکم چلتا ہے، یہاں تک کہ آسمان سے جو ایک قطرہ بارش کا ٹپکتا ہے وہ بھی فرشتہ باران کے عمل کے بغیر نہیں ٹپکتا۔ یہ روایات بے شمار ہیں اور مشہور ہیں، اس لیے ہم یہاں بطور دلیل ان کے ذکر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ فرشتوں کی کثرت پر اعتراض، یہاں ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ آدمی کے باطن میں غذائی تغیر و اصلاح کا عمل ایک ہی فرشتے کے سپرد کیوں نہیں کیا گیا؟ 7 فرشتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ گیہوں کو غذا بنانے میں بہت سے مرحلے پیش آتے ہیں، پیسنا، گوندھنا، روٹی بنانا وغیرہ، لیکن ایک ہی شخص یہ تمام مراحل طے کر لیتا ہے۔ کیا ایک فرشتہ غذائی تغیر اور اصلاح کے یہ تمام مراحل تنہا طے نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش اور فرشتوں کی پیدائش میں بڑا فرق ہے۔ ہر فرشتہ ایک وصف کا حامل ہے، انسان کی طرح سے مختلف اوصاف نہیں دیے گئے، اس لیے اس سے صرف وہی کام لیا جاتا ہے جو اس کے وصف کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 164، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ وہ نہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور نہ ان میں ایک دوسرے سے بغض یا حسد کا جذبہ ہے، نہ مقابلہ آرائی کی خواہش ہے۔ وہ جس کام پر معمور کر دیے گئے ہیں روز و شب اسی میں مشغول ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے حواس خمسہ اپنے اپنے عمل میں مشغول رہتے ہیں، ایک دوسرے سے مزاحمت نہیں کرتے۔ مثلا آنکھ آواز کے ادراک میں کان سے مزاحمت نہیں کرتی، اور نہ قوت شامہ دیکھنے میں آنکھ سے متصادم ہوتی ہے، اور نہ کان سننے میں قوت شامہ سے مزاحمت کرتا ہے۔ ہر حادثہ اپنے اپنے فرض کی ادائیگی میں مشغول نظر آتا ہے۔ فرشتوں کا حال اعضاء جیسا نہیں ہے کہ ایک عضو کبھی دوسرے عضو کا کام کر لیتا ہے۔ مثلا ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، لیکن کبھی تم پاؤں سے بھی پکڑنے کا کام لیتے ہو تو اس کی گرفت مضبوط نہیں ہوتی، مگر ہاتھ کے کام میں شریک اور مزاحم ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مارنے کا کام ہاتھ کا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ یہ کام سر سے کرتا ہے۔ حواس خمسہ کا حال انسان جیسا بھی نہیں۔ ایک انسان 10-20 طرح کے کام کر سکتا ہے، آٹا بھی پیس سکتا ہے، گوندھ سکتا ہے، پیڑے بنا سکتا ہے، روٹی پکا سکتا ہے، جبکہ حادثہ صرف ایک کام کر سکتا ہے۔ مثلا آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، سنا نہیں جا سکتا۔ دراصل انسان کا یہ وصف ان کی کجی عدل سے اس کے انحراف پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے مختلف صفات اور مختلف قسم کے دواعی اور محرکات دیے گئے ہیں۔ وہ وحدانی اس صفت یعنی ایک صفت کا نہیں ہے، اس لیے وحدانی الفعل ایک فعل کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے تم دیکھتے ہو کہ ایک انسان ایک وقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور دوسرے وقت میں اس کی معصیت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ ملائکہ سے اس اختلاف کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ان کی تخلیق اطاعت پر ہوتی ہے، ان کی فطرت میں اطاعت ہے، ان کے حق میں معصیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان کے اوصاف قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، پارہ نمبر 28 رکو نمبر 19 آیت نمبر 6۔ جو کسی بات میں خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، پارہ نمبر 17 رکو نمبر 2 آیت نمبر 20۔ رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ ان میں جو رکوع کرنے والا ہے وہ ہمیشہ رکوع میں رہتا ہے، جو سجدہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ سجدے میں واقع ہوتا ہے۔ نہ ان کے افعال میں اختلاف واقع ہوتا ہے اور نہ ان پر کاہلی اور سستی چھاتی ہے۔ ہر فرشتے کا متعین مقام ہے اور وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ ان کی اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ان سے امر الہی میں کسی مخالفت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتوں کی اطاعت کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارے اعضاء تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب تم اپنی پلکیں کھولنے کا پختہ عزم کرتے ہو اور وہ صحیح سلامت ہوتی ہیں تو پلکوں میں مخالفت کا یارہ نہیں ہوتا۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ وہ تمہارا کہنا مان لیں اور دوسری مرتبہ نافرمانی کریں، بلکہ یہ تو ہر وقت تمہارے اشاروں کی منتظر رہتی ہے، خواہ وہ امر میں ہوں یا نہیں میں۔ جب بھی تم کھولنے کا ارادہ کرتے ہو یک لخت کھل جاتی ہیں، بند کرنا چاہتے ہو ارادے کے ساتھ ہی بند ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے فرشتوں میں اور تمہارے اعضائے بدن میں مشابہت ہے، لیکن ایک اعتبار سے دونوں میں فرق بھی ہے، اس لیے کہ پلکوں سے کھلنے اور بند ہونے کا جو فعل سرزد ہوتا ہے انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی، جبکہ فرشتے حیات ہیں اور اپنے اعمال کے علم و اطلاع رکھتے ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں جو زمینی اور آسمانی فرشتوں کے سلسلے میں تمہیں عطا کی گئی ہیں، اور غذا کے سلسلے میں تمہاری وہ ضرورتیں ان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ کھانے کے علاوہ تمہاری جو حاجات اور حرکات ہیں، اور ان میں جہاں جہاں فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کا ذکر کر کے کتاب کی ضخامت نہیں بڑھانا چاہتے، اس لیے کہ یہ نعمتوں کا دوسرا طبقہ ہے، اور تمام طبقات کا احاطہ دشوار ہی نہیں ناممکن بھی ہے، بلکہ ایک طبقے کی نعمتوں کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔
ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 20، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 121، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی۔ باطنی گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے، جیسے حسد، بدزنی، بدعت، لوگوں کے لیے ارادہ شر وغیرہ۔ یہ دل کے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے تائب ہونا دراصل باطنی نعمتوں کا شکر ہے، اور ظاہری گناہوں کا چھوڑنا ظاہری نعمتوں کا شکر ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے پلک جھپکنے میں اللہ کی نافرمانی کی، لیکن جہاں آنکھیں بند کرنی چاہیے وہاں کھلی رکھیں، تو گویا اس نے تمام نعمتوں کی ناشکری کی جو اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ملائکہ، آسمان، زمین، حیوانات اور نباتات، سب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہر ایک کے لیے نعمتیں ہیں۔ اس کا نفع ان تمام چیزوں سے وابستہ ہے، گو دوسرے بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ پلک جھپکنے میں اللہ کی نعمت۔ اب پلک جھپکنے ہی کا معاملہ لیجئے، یہ ایک ذرا سا عمل ہے، بظاہر اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ دو نعمتیں پلکوں میں ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کے نیچے عضلات رکھے ہیں، ان میں اوتار اور رباط ہیں جو دماغ کے پٹھوں سے متصل ہیں۔ ان کے ذریعے اوپر کی پلک نیچے آتی ہے اور نیچے کی پلک اوپر کی طرف جاتی ہے۔ ہر پلک پر سیاہ بال ہیں۔ سیاہ بالوں میں اللہ کی نعمت یہ ہے کہ وہ آنکھ کی روشنی کو مجتمع رکھتے ہیں، سفیدی روشنی کو منتشر کر دیتی ہے اور سیاہی جمع رکھتی ہے۔ پھر ان بالوں کو ایک وصف میں رکھا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس سے تمہاری نگاہیں محفوظ رہتی ہیں اور ہوا میں اڑنے والے تنکے اور چھوٹے موٹے کیڑے اندر نہیں جاتے۔ پھر پلکوں کے ہر بال میں دو مستقل نعمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بالوں کی جڑیں نرم ہیں، اور دوسری یہ کہ نرمی کے باوجود بال کھڑا ہے۔ اوپر نیچے کی پلکیں مل کر ایک جال کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات ہوا میں اڑتا ہوا غبار آنکھ کھلنے میں مانع ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو کچھ سجھائی نہ دے۔ آدمی اپنی آنکھیں اس طرح بند کر سکتا ہے کہ اوپر نیچے کی پلکوں کو ملا کر جال بنا لے۔ اس طرح نظر بھی آتا رہتا ہے اور گرد و غبار سے آنکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ پھر اگر آنکھ کے ڈھیلے پر غبار اثر انداز ہو جائے تو وہ آنکھوں کے 2-4 مرتبہ کھولنے بند کرنے سے خود بخود زائل ہو جاتا ہے۔ دراصل دونوں پلکیں اس ڈھیلے سے ملی ہوئی ہیں، ان کے اطراف سیدھے ڈھیلے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح سیقل آئینہ صاف کر دیتی ہے۔ ایک بار پلکوں کو اوپر نیچے کیجئے، غبار خود بخود آنکھ کے گوشوں سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ مکھی کو آنکھ پر پلکیں نہیں دی گئیں، اس لیے وہ اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو دونوں پاؤں سے صاف کرتی رہتی ہے۔ یہاں ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تفصیلی جائزہ لینا نہیں ہے، اس سے کتاب ضخیم تر ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور زمانے نے فرصت دی تو ہم اس موضوع پر ایک کتاب لکھیں گے اور اس کا نام عجائب صنع اللہ رکھیں گے۔ اب ہم پھر اپنے موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں۔ بات آنکھ کے گناہ کی ہو رہی تھی۔ فرض کرو ایک شخص نے غیر محرم کو دیکھنے کے لیے آنکھ کھولی تو گویا اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی جو پلکوں میں عطا کی گئی ہے۔ پھر پلکیں آنکھ سے قائم ہیں، آنکھ سر سے قائم ہے، سر جسم سے قائم ہے، اور جسم غذا اور غذا پانی، ہوا، بارش، بادل، سورج اور چاند سے ہے، اور ان میں سے کوئی چیز آسمانوں کے بغیر نہیں، آسمان ملائکہ کے بغیر نہیں۔ گویا تمام چیزیں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور ان میں سے ہر کڑی دوسری کڑی سے اس طرح مربوط ہے جس طرح بدن کے بعض اعضاء بعض سے مربوط ہیں۔ جو شخص غیر محرم کے لیے آنکھ کھولتا ہے ان تمام نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے
اور جو اوج ثریا سے تحت الثری تک موجود ہیں، فلک، افلاک، حیوان، نباتات، جماد، ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ان البقعۃ التي يجتمع فيها الناس اما ان تلعنهم اذا تفرقوا او تستغفر لهم، جس زمین پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے ہیں تو وہ زمین یا تو ان پر لعنت بھیجتی ہے یا دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کی سند مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کی ایک حدیث میں وارد ہے کہ عالم کے لیے عالم کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے گناہ گاروں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار روایتیں ہیں، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص پلک جھپکنے میں بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ گویا ملک اور ملکوت کی تمام چیزوں کا قصوروار ہوگا اور اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالے گا، الا یہ کہ اس گناہ کے بعد کوئی ایسا عمل کر لے جو اسے مٹا دے۔ اس صورت میں امید ہے کہ لعنت دعائے مغفرت سے بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے ایوب، میرا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس پر دو فرشتے نہ ہوں۔ جب بندہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو دونوں فرشتے زیادتی نعمت کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تجھے نعمتوں پر نعمتیں عطا کرے، تو حمد اور شکر والوں میں سے ہے۔ اے ایوب، تو بھی شکر گزار بندہ بن۔ ان کے مرتبے کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ میں خود ان کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے فرشتے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کی زمینیں ان سے محبت کرتی ہیں اور وہاں کے آثار ان کے فراق میں آنسو بہاتے ہیں۔ سانس میں اللہ کی نعمتیں، جس طرح پلکوں میں اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، اس طرح سانس لینے میں بھی اللہ کی دو نعمتیں ہیں۔ جب تم اندر کا سانس باہر نکالتے ہو، قلب کا دھواں باہر نکل جاتا ہے، اگر یہ دھواں باہر نہ نکلے تو آدمی ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح جب تم اندر کی طرف سانس لیتے ہو تو باہر کی تازہ ہوا دل میں پہنچتی ہے، اگر یہ ہوا اندر نہ پہنچے تو دل اپنے اندر کی تپش سے خاکستر ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ دن میں 24 گھنٹے ہیں اور ہر گھنٹے میں تم کم از کم 1000 مرتبہ سانس لیتے ہو اور ہر سانس میں تقریباً 10 لہجے صرف ہوتے ہیں۔ گویا تم پر اللہ کی طرف سے ہر لہجے میں 1000 نعمتیں نازل ہوتی ہیں، تم ہی پر نہیں بلکہ تمہارے ہر جزو بدن پر، بلکہ اجزائے عالم پر۔ کیا ان نعمتوں کو شمار کرنا ممکن ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کی حقیقت منکشف ہوئی، عرض کیا اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں؟ میرے ہر موئے بدن میں تیری دو نعمتیں ہیں، تو نے ان کی جڑ نرم بنائی اور سر اونچا بنایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو کھانے پینے کی اشیاء تک محدود سمجھتا ہے وہ کم علم ہے، اس کا دردناک انجام قریب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء سے ہے، اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ عقل مند انسان کی نگاہ جب بھی کسی چیز پر پڑتی ہے یا جب بھی اس کے دل میں کسی شے کا خیال گزرتا ہے وہ اس میں اللہ کی نعمتیں تلاش کرتا ہے۔